بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریت والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیت والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیت والمؤاثر الباقریت والآثار الجعفریہ والعلوم القاذبیت والحجج الرضویت والجود التقویت والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریت والغیبت الہیہ اعنی بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قالت سیدتنا و مولاتنا زینب بنت علی بن ابی طالب علیہ السلام ما رأیت الا جمیلا۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پہ۔ پہلے ہی گزارش ہے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، کیونکہ بعد میں اشارہ کیا جاتا ہے کہ سب کو کہیں کہ قریب آ جائیں تاکہ دقت ہو۔ توجہ ہے، گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ بات ہو رہی تھی کربلا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ جو کربلا میں زیبائی اور جو ذات امام حسین میں جمال جناب زینب نے دیکھا، اس کا اظہار دشمن کے دربار میں کیا۔ کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو کربلا میں سوائے جمال کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ تو سوال یہاں پر یہ تھا کہ وہ کون سے ذریعے اور وہ کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم زیبائی کا مشاہدہ کریں، ہم زیبائی کو دیکھیں، ہم زیبائی کو لمس کریں، ہم حسن کربلا کو لمس کریں۔ لمس اور حسن کربلا کی زیبائی کا احساس کسی حد تک الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، مگر روایات معصومین علیہ السلام اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اگر تم باطنی حسن کو، باطنی زیبائی کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ تم ظاہری زیبائی سے چشم پوشی اختیار کرو تاکہ اللہ تمہیں باطنی زیبائی کا مشاہدہ کروائے۔ توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی توجہ دیں اور اس بات پر انشاءاللہ نتیجہ لے لیں گے ہم۔ ظاہری زیبائی سے پرہیز کرو، ظاہری زیبائی سے چشم پوشی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم یہ فرماتے ہیں زینت البواطن اجمل من زینت الظواہر، یہ جو باطنی زینت ہے اس سے زیادہ یہ جو باطنی زینت ہے یہ باطنی زینت لذیذ ہے ظاہری زینت سے۔ جسے باطنی زینت کی لذت آ جائے وہ ظاہری زینت کو باطنی زینت پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک حل یہ دیا گیا، جب دنیا سے چشم پوشی اختیار کرو گے، جب دنیا سے دل نہیں وابستہ کرو گے، دنیا کے ساتھ دل کو وابستہ اور تعلق اور جوڑ نہیں لگاؤ گے
تو تمہیں باطنی زینت نظر آ جائے گی، باطنی حسن نظر آ جائے گا، باطنی کمال نظر آئے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم دنیا کی زینت سے رخ موڑو تاکہ تمہیں باطنی حسن دکھایا جائے، تاکہ تمہیں باطنی حسن کی لذت دی جائے، تاکہ تم باطنی حسن کو لمس کر سکو۔ اس کو اسلام نے ایک نام دیا ہے، ایک ٹرمنالوجی دی ہے۔ وہ ٹرمنالوجی کیا ہے؟ وہ ہے زہد۔ زہد کیا ہے؟ زہد یہ ہے کہ دنیا سے دل نہیں باندھنا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں رہنا نہیں، دنیا میں رہنا ضرور ہے۔ ایک جملہ سن لیجئے، یہاں سے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ دنیا میں رہنا ضرور ہے، دنیا کا استعمال کرنا ہے، مگر خبردار دنیا آپ کو استعمال نہ کرنے پائے۔ اگر اس منزل کو انسان سمجھ جائے کہ مجھے دنیا کا استعمال کرنا ہے، دوسرے لفظوں میں مجھے دنیا کو اپنا غلام بنانا ہے، نہ کہ میں دنیا کا غلام بن جاؤں۔ جب میں دنیا کا غلام بنوں گا تو مجھے باطنی لذتیں محسوس نہیں ہوں گی، باطنی جمال محسوس نہیں ہوگا، باطنی زیبائی مجھے نہیں ملے گی۔ اللہ نے یہی کہا، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ہم نے تمہارے زمین قلب پر ایمان کے بیج ڈال دیے ہیں، اب جو بھی ان ایمان کے بیجوں کو پروان چڑھائے گا اس کے لیے ایمان زینت والا بن جائے گا۔ کون سا بیج پروردگار عالم نے ڈالا ہمارے دل پر؟ کہا محبت علی کا بیج تمہارے دل میں ڈالا ہے، اس کو جتنا پروان چڑھاؤ گے محبت علی اتنی تمہارے لیے زیبا ہوتی جائے گی، اتنی تمہارے لیے جمال سے مملو ہوتی جائے گی۔ اچھا، ایک سوال یہاں پر کرتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ پروردگار پورے دین میں کوئی ایسی چیز بتا جس کو ہم لے لیں تو ہمیں توحید بھی زیبا لگے، نبوت بھی زیبا لگے، قیامت بھی زیبا لگے، نماز بھی زیبا لگے، روزہ بھی زیبا لگے، عبادت بھی زیبا لگے، اس کا جمال ہمیں محسوس ہو؟ تو وہاں سے جواب یہ آتا ہے، اگر تم نے ولایت کو لے لیا، اگر تم نے ولایت کو لے لیا، جیسے ہی ولایت کو لوگے تمہیں توحید بھی زیبا لگے گی، نبوت بھی زیبا لگے گی، نماز بھی زیبا لگے گی، قیامت بھی زیبا لگے گی۔ جس کے پاس ولایت نہیں، قیامت کا تصور اس کے لیے سوائے نا امیدی کے کچھ بھی نہیں۔ جن کے پاس ولایت ہے شفاعت بھی ان کے پاس ہے، جن کے پاس ولایت ہے توحید کا خوبصورت تصور ان کے پاس ہے، جن کے پاس ولایت ہے نبوت کا خوبصورت تصور ان کے پاس ہے۔ چلے سیدہ سے سوال کرتے ہیں، اے سیدہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا جس کی وجہ سے آپ کو کربلا جمال نظر آئی، آپ کو امام حسین میں جمال نظر آیا؟ عجب نہیں سیدہ کی طرف سے آواز آئے، مجھے کربلا میں ولایت نظر آئی، مجھے کربلا میں ولایت نظر آئی۔ کس کی ولایت نظر آئی؟ کہا مجھے خدا کی ولایت نظر آئی، مگر یہ خدا کی ولایت کس میں نظر آئی؟ ولایت کا اگر ترجمہ کریں تو ولایت سرپرستی کو بھی کہتے ہیں، ولایت کا اگر ترجمہ کریں تو ولایت محبت کو بھی کہتے ہیں، ولایت کا اگر ترجمہ کریں تو ولایت قضاوت کو بھی کہتے ہیں، ولایت کا اگر ترجمہ کریں تو ولایت اقتدار بھی ہے، ولایت کا اگر ترجمہ کریں تو ولایت طاقت بھی ہے۔ گویا سیدہ نے ایک جملے میں بتا دیا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسین میں ولایت خدا کا مشاہدہ کیا، یعنی کیا؟ مجھے اللہ کی سرپرستی نظر آئی تو حسین میں، مجھے اللہ کی محبت نظر آئی تو حسین میں، مجھے اللہ کا اقتدار نظر آیا تو حسین میں،
مجھے اللہ کی طاقت نظر آئی تو حسین میں دنیا یہ سمجھ رہی تھی حسین کو قتل کر دیں گے تو قرآن اور حسین کا تعلق جدا ہو جائے گا. حسین نے بغیر تن کے دھڑ سے قرآن کی تلاوت کر کے، بغیر سر کے تن اور دھڑ سے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا طاقت ہمارے پاس ہے، تم سوائے مجبور کے کچھ بھی نہیں، سوائے مجبوری کے کچھ بھی نہیں. اگر طاقت ہے تو ہمارے پاس، اقتدار ہے تو ہمارے پاس. اگر توحید کی زیبائی کو محسوس کرنا ہے تو امام کے محضر میں آنا ہوگا. اگر نبوت کی زیبائی کو محسوس کرنا ہے تو امام کے محضر میں آنا ہوگا. اگر قیامت کو خوبصورت انداز سے سمجھنا ہے تو ہمیں امام کے محضر میں آنا ہوگا. جب امام کے پاس آئیں گے تب توحید خوبصورت لگے گی، تب نماز خوبصورت لگے گی، تب روزہ خوبصورت لگے گا. بلکہ جملہ کہوں، اللہ اس نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتا. قربان جاؤں آپ کی خاموشی پہ، اللہ اس نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتا جو نماز ولایت اہل بیت کے بغیر ہو. اللہ اس نماز کو، اللہ اس عبادت کو عبادت سمجھتا ہے جو ولایت اہل بیت کے ساتھ ہو. جو ولایت اہل بیت، جو نماز، جو عبادت ولایت اہل بیت کے بغیر ہو، اللہ ہی اسے عبادت قبول نہیں کرتا، اللہ ہی اسے عبادت شمار نہیں کرتا. جب دین کا ایک جز اللہ قبول نہیں کرتا تو پورا دین کیسے قبول کرے گا؟ اسی لیے اللہ نے کہا اگر پورے دین کے جمال کو سمیٹ دیا جائے تو ولایت اہل البیت میں ہے. یہی اللہ بتانا چاہ رہا تھا. اقتدار ولایت میں ہے، طاقت ولایت میں ہے، سرپرستی ولایت میں ہے، حکومت ولایت میں ہے. یہ سب معنی ولایت کے ہیں. اسی لیے پروردگار عالم نے کہا جب تک دین میں ولایت نہیں وہ دین مردہ ہے. جب تک دین میں ولایت نہیں اس دین میں اقتدار نہیں. جب تک دین میں ولایت نہیں وہ دین قابل قبول نہیں. پانی کیا کرتا ہے؟ پانی حیات دیتا ہے، مگر یہ پانی کب تک حیات دے گا؟ کہا یہ پانی تب حیات دے گا جب یہ پانی حرکت میں ہو. مثال دے رہا ہوں، اگر پانی رک جائے، کہتے ہیں حیات تو دینا دور کی بات، اس پانی میں بدبو آ جاتی ہے. توجہ ہے؟ یعنی اس پانی میں بدبو آ جاتی ہے. یہ پانی کب حیات کا ذریعہ ہے؟ کہاں تب حیات کا ذریعہ ہے جب اس میں حرکت ہو. اگر پانی میں حرکت ہے تو خود بھی زندہ ہے، اوروں کو بھی زندگی دے گا. یعنی پانی کی دو کوالٹیز ہو گئی، ایک حی، دوسرا ایک محیی. یعنی خود زندہ ہوگا تو دوسروں کو زندگی دے گا. جو خود ذلیل ہو وہ کبھی دوسروں کو عزت نہیں دے گا. جو خود عزیز ہو تبھی دوسروں کو عزت دے گا. جو خود زندہ ہو تبھی دوسروں کو زندگی دے گا. کہاں جو دین زندہ ہوگا وہی دین تمہیں زندگی دے گا. جو خود دین عزیز ہوگا، عزت والا ہوگا، وہی دین تمہیں عزت دے گا. اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم لبیک کہو. یہ بلائے کس کو؟ جو چل پھر رہے ہیں. کیا یہ مردہ ہیں؟ دیکھیں قرآن نے تصور دیا لاشیں دو قسم کی ہوتی ہیں، افقی لاشیں، عمودی لاشیں. توجہ ہے؟ بات پہنچ رہی ہے میری؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. افقی لاشیں، عمودی لاشیں. افقی لاشیں کون سی ہیں؟ جو قبرستان میں پڑی ہوئی ہیں.
عمودی لاشیں کون سی ہیں جو معاشرے میں گھوم پھر رہی ہیں؟ پروردگار یہ لاشیں جو گھوم پھر رہی ہیں، جنہیں تو لاشیں کہہ رہا ہے، یہ زندگی کیسے پائیں گی؟ یہ حیات کیسے پائیں گی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہا یہ حیات تب پائیں گی جب حیات والے کے ساتھ جڑ جائیں، اور جب یہ حیات والے کے ساتھ جڑ جائیں گے، اب چاہے مر ہی کیوں نہ جائیں، اللہ انہیں مردہ نہیں کہے گا۔ بھائی جب حیات والے سے جڑ گئے، چاہے اب مر ہی کیوں نہ جائیں۔ قرآن نے مثال دی، ابراہیم پرندوں کو اٹھاؤ، پہلے انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو۔ حضرت ابراہیم کو کہا گیا نا پرندے لیجئے، فوراً انہیں ذبح نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ پہلے انہیں مانوس کرنا ہے، اپنے ساتھ انہیں رکھنا ہے، اپنے ساتھ انہیں صحبت میں رکھو تاکہ تم سے مانوس ہو جائیں، امام کی صحبت سے مانوس ہو جائیں، ولایت سے مانوس ہو جائیں، ولایت جو منبع حیات ہے اس سے مانوس ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ کہ زمانے والوں کو بتاؤ، جو ولایت سے مانوس ہو جائے، نہیں پہنچنے کی کوشش کریں، جو ولایت سے مانوس ہو جائے، پروردگار کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہ اب ان کو ذبح کرو اور ان کو ملاؤ آپس میں، وہ جو کیما بنا کر اور مختلف پہاڑوں پہ، 4 پہاڑوں پہ رکھ دو۔ شام کا واقعہ ہے، 4 پہاڑوں پہ، اب ان کو بلاؤ۔ یہ پہلے مانوس کر کے پھر ان کو ذبح کر کے پہاڑوں پہ رکھ کے کہا جا رہا ہے کہ انہیں بلاؤ۔ کہا پہلے ولایت جو منبع حیات ہے، جب اس سے مانوس ہو جائیں گے، اب چاہے یہ پرندے ہی کیوں نہ ہو، زندہ ہو یا مردہ، جب ولایت انہیں بلائے گی، کیونکہ یہ ولایت سے ہیں مانوس، اب جیسے ہی ولایت نے بلائے گی، یہ ولایت کے بلاوے پر چلے آئیں گے، ان پر موت حاوی نہیں ہوگی۔ اللہ جانے وہ کیسے زندہ تھے جنہیں نبی بلاتے رہے، نبی بلاتے رہے اور یہ نبی کے بلاوے پر نہ آئے، یہ پرندے مر گئے مگر پھر بھی ولی کے بلاوے پر آئے۔ پیغام دے رہا ہے قرآن، اگر تم ولی سے وابستہ ہو جاؤ، اگر تم ولی سے جڑ جاؤ، چاہے مر ہی کیوں نہ جاؤ، تب بھی تم ولی کے بلاوے پر آ جاؤ گے۔ یہ فرمانے سے نہیں ہے، الا و من مات الا حب آل محمد مات شہیدا، جس نے جتنا گہرا تعلق آل محمد سے جوڑا، اللہ کہتا ہے یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کہ اس لیے زندہ ہے، اس نے ولایت و امامت کے ساتھ گہرا تعلق جوڑا ہے۔ اب یہی تو دعائے عہد میں پڑھتے ہیں، اللہم ان حال بینی و بینہ، اے پروردگار اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حائل کیوں نہ ہو جائے، مگر کیونکہ ولایت سے جڑا رہا ہوں، جب امام آئیں اور مجھے بلائیں تو موت پردہ نہ بنے، بلکہ جیسے ہی امام بلائیں میں چلا آؤں، یعنی ولایت کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب تم ان کے بلاوے پر آؤ گے، مگر بلاوے پر آئیں گے کب؟ کہا یہ تب آئیں گے جب ولایت سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ جتنا جس کا گہرا ولایت سے تعلق ہے، پھر ان کے لیے موت کوئی رکاوٹ، موت ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے جو ولایت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور جو ولایت سے نہیں جڑے ہوئے ہیں بھلی کھاتے پیتے رہے، مگر قرآن انہیں پھر بھی مردہ کہہ رہا ہے۔ زندگی کا منبع ولایت ہے، دین زندہ کب ہے؟ درود بھیجیے محمد والے میں۔ آپ آگے آ جائیں، جگہ ہے یہاں پہ۔ آغا پریمی صاحب آگے آئے، آپ کو بلا رہا ہوں، آگے آئے، درود بھیجیے محمد والے۔
کیا نتیجہ نکلا؟ جملہ کہیے، بولیے۔ جو ولایت سے جڑ جائے وہ زندہ ہے۔ اب جب بھی اسے بلایا جائے موت اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی۔ جتنا جتنا جو ولایت سے جڑا، اب سوال ہوتا ہے امام کے ناصر بنیں گے کون؟ بھائی یہی کہا جاتا ہے نا، زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں پروردگار ہمیں امام کا ناصر بنا۔ یہ امام کا ناصر بنے گا کون؟ شب جمعہ ہے، اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنے کی شب ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہوگا کون؟ قرآن نے مثال دی، ابراہیم گرچہ پرندے ہیں، بے شعور ہیں، مرنے کے بعد اگر ولی پرندوں کو بلائے تو پرندے آ جاتے ہیں۔ یہاں قرآن بتانا یہی چاہ رہا ہے امام کے ظہور میں وہی قبر سے اٹھے گا جس نے اپنی زندگی میں امام سے گہرا تعلق جوڑا ہو۔ جس نے گہرا تعلق جوڑا وہ امام کے ساتھ آئے گا، موت اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی۔ جس کا جتنا کمزور تعلق ہے، بھائی بلب وہی جلتا ہے جس کا لائٹ سے گہرا تعلق ہو۔ اگر لائٹ کے ساتھ تعلق نہ ہو، کنیکشن کٹ جائے، لائٹ چلی جائے، بیچ میں سے تار کٹ جائے، اب لائٹ آئے تو وہ جلے گا؟ جلے گا تب جب اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہو۔ کہا جس نے اپنی حیات میں ولایت کے ساتھ گہرا کنیکشن رکھا۔ نہیں معلوم آپ کس طریقے سے سنتے ہیں۔ جس نے گہرا تعلق رکھا موت اس پہ حاوی نہیں ہوتی۔ مدینہ چھوڑ کر امام علی مدائن گئے، جنازہ ایک پڑا ہوا تھا، علی نے اس کی طرف اعتنا نہ کیا، علی مدائن چلے گئے۔ سلمان موت کے عالم میں ہے، جیسے ہی علی مولا نے چوکھٹ پہ قدم رکھا، جو مردہ تھا وہ بیٹھ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ مولا علی یہ کہتے ہیں سلمان اپنی موت کی حالت پہ آ جا۔ عجب نہیں سلمان کا جواب آئے، مولا انہیں بتاؤں تو صحیح، جو ولایت سے جڑ جاتا ہے موت اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ جو جتنا ولایت سے جڑے گا، زندگی میں جتنا ولایت سے جڑے گا، اس کے لیے موت رکاوٹ نہیں بنے گی۔ دین کے جمال کو بھی وہی محسوس کرے گا جو ولایت سے جڑے گا۔ اللہ نے کہا دین کی پوری زیبائی ولایت میں ہے۔ اگر پوری زیبائی ولایت میں نہ ہوتی، میرے سادہ میرے خاموش مجمع کو میرا پیغام یہ ہے، اگر پورے دین میں ولایت مکمل اور ضابطہ حیات نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی یہ نہ کہتا اے میرے حبیب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرے حبیب علی کی ولایت پہنچاؤ۔ اگر ولایت نہ پہنچائی، نہ توحید کام کی نہ رسالت کام کی۔ یہ ولایت ہے جو توحید کو بھی زندہ رکھے گی، رسالت کو بھی زندہ رکھے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اسلام مکمل تب ہوتا ہے، یہ اسلام مکمل تب ہوتا ہے، یہ اسلام اتمام پہ تب پہنچتا ہے۔ اللہ اس کو تکمیل کی سرٹیفکیٹ، تکمیل کا سرٹیفکیٹ تب دیتا ہے جب علی کی ولایت آ جائے۔ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو دین مکمل نہیں ہوتا، دین کا جمال سمجھ میں نہیں آتا۔ کربلا کا جمال اگر ہے تو ولایت میں ہے۔ ولایت وہ شمع ہے جس کے پروانے آ کر ولایت پہ قربان ہو گئے۔
یہی ہوا تھا نا. امام حسین ولایت کی شمع تھی. جو ان کے چاہنے والے تھے وہ ولایت کے پروانے تھے, وہ ولایت پہ قربان ہو رہے تھے. پورا جمال کس میں ہے؟ ولایت علی میں. توحید بھی نظر آئے گی ولایت علی میں. اچھا کمال کی بات, توحید نظر آئے گی ولایت علی میں. علی مولا ایسے ہی عین اللہ نہیں ہے, علی مولا ایسے ہی ید اللہ نہیں ہے, علی مولا کا سینہ ایسے ہی جنب اللہ نہیں ہے, علی مولا کی زبان ایسے ہی لسان اللہ نہیں ہے. یعنی اگر اللہ کی زبان دیکھنی ہے بھائی, اسی لیے جملے کہتے ہیں ایسا خدا تلاش مت کرو جسے بدن ہو, جسے ہاتھ ہو, جسے زبان ہو, وہ محدود ہو جائے گا. ایسا خدا تلاش مت کرو جس کے ہاتھ ہوں, جس کی زبان ہو, جس کا بدن ہو, جس کی آنکھیں ہوں. ہاں ہمارے پاس آ جاؤ, تمہیں ایسا بندہ ضرور دکھائیں گے. ہمارے پاس آ جاؤ, تمہیں ایسا بندہ ضرور دکھائیں گے جس کی آنکھیں خدا کی آنکھیں ہیں, جس کے ہاتھ خدا کے ہاتھ ہیں, جس کی زبان خدا کی زبان ہے, جس کا سینہ خدا کا سینہ ہے, جس کا پورا وجود اللہ ہے. یہی وجہ ہے. حج کا زمانہ تھا, ایک آدمی جناب عمر کے پاس شکایت لے کر آیا. شکایت کیا تھی؟ شکایت یہ تھی کہ علی نے مجھے تماچا مارا ہے. کعبۃ اللہ میں وہ گھر جو امن کا گھر ہے, وہاں پر اجازت نہیں ہے کہ مچھر کو مارا جائے, وہاں پر اجازت نہیں ہے کہ مکھی کو مارا جائے. اگر مچھر اور مکھی ماریں گے تو وہاں آپ کو کفارے میں بکرا دینا پڑے گا, دمبا دینا پڑے گا. چھوٹی چیز مقابلے میں بڑی چیز دینی پڑے گی. علی نے تھپڑ مارا, بھاگتا ہوا آیا, اے حضرت عمر, علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. کہا علی نے تمہیں کیوں تھپڑ مارا, ذرا بلاؤ علی کو. جب علی کو بلایا گیا, یا علی آپ نے اس کو تھپڑ مارا؟ کہا ہاں میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے. کہا کیوں مارا؟ کہا اللہ کے حرم میں اوروں کے حرم کو دیکھ رہا تھا. اللہ کے حرم میں اوروں کے حرم کو دیکھ رہا تھا. حضرت عمر نے بھی کیا ہی کمال کام کیا, شکایت لے کر آیا علی کا تھا. علی مولا کا جواب سن کر حضرت عمر نے بھی ایک مرتبہ تماچا مارا. اور ایک مرتبہ شکایت کرنے والے نے کہا علی نے مارا وہ تو سمجھ میں آیا, آپ نے کیوں مارا؟ حضرت عمر نے کہا تمہیں معلوم ہے, تمہیں اللہ کی آنکھ نے دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے مارا, اس میں عمر کچھ نہیں کر سکتا. اس میں عمر کچھ نہیں کر سکتا. بس یہاں سے سمجھ میں آیا صرف ہم علی کو عین اللہ نہیں کہتے, ہم علی کو ید اللہ نہیں کہتے, بلکہ حضرت عمر کا بھی عقیدہ یہی ہے. علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ, علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ. اب جب بھی عمر کہتے ہوں گے لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے, تو اتنا تو قبول کرو حضرت عمر علی سے مدد مانگتے تھے اللہ کی مدد سمجھ کر. یعنی علی کو اللہ کی مدد سمجھ کر اس سے مدد لیتے تھے. اب مجھے کہنے دو, حضرت عمر مدد مانگے تو شرک نہیں ہوتا, حضرت عمر مدد مانگے تو شرک نہیں ہوتا. اگر ہم مدد مانگے, درود بھیجیے محمد و آل محمد پہ. اگر ہم مدد مانگیں تو شرک ہو جاتا ہے. یہ تو سنت حضرت عمر ہے. جب بھی مشکل میں پڑو تو کس سے مدد مانگو؟ علی سے. یہ علی کون؟ جس کے لیے حضرت ابو بکر یہ جملہ کہتے ہیں
بیٹی نے پوچھا کیا علی کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کیا علی کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کہا اے لخت جگر تم نے نہیں سنا رسول نے کہا ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور شرک کی رٹ لگانے والوں پہلے عبادت کے معنی کو سمجھو، عبادت کہتے کسے ہے؟ حضرت ابو بکر۔ اچھا ابن اسیر جزری نے لکھا کہ یہ کیوں کہا جاتا تھا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ وہ کہتے ہیں جب بھی علی باہر آتے، توجہ فرمائیں، جب بھی علی باہر آتے تو لوگ یہ کہتے تھے قال الناس لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اتقى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى۔ شباب کے عالم میں جب بھی علی گھر سے باہر نکلتے تو یہ سارے صحابہ علی کے چہرے کو دیکھ کر پہلا جملہ جو کہتے وہ یہ کہتے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد دوسرا جملہ کہتے خدا کی قسم ابو طالب کا لال کتنا شجاع ہے، ابو طالب کا لال کتنا کریم ہے، ابو طالب کا لال کتنا عالم ہے، ابو طالب کا لال کتنا بڑا قاضی ہے، ابو طالب کا لال کتنا بڑا عالم ہے۔ ابن اسیر جزری یہ کہتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، صحابیوں کی زبان پر لا الہ الا اللہ آ جائے، ایسے ہی چہرے کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایسے ہی چہرے کو کرم اللہ وجہہ شریف کہتے ہیں۔ اس صفت میں کوئی بھی علی کا تقابل نہیں کر سکتا، کوئی بھی علی مولا کے اس جمال میں اس کا مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ کیوں علی کو کرم اللہ وجہہ الشریف کہا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ رسول یہ جملہ فرماتے ہیں بڑی بڑی پیشانیاں بتوں کے سامنے جھکی، بڑی بڑی پیشانیوں پر یہ کلنک ہے، یہ داغ ہے کہ یہ بتوں کے سامنے جھکی۔ علی کی پیشانی وہ ہے سوائے خدا کے، سوائے پروردگار کے کسی کے سامنے نہ جھکی۔ ارے کیسے جھکتی؟ جو پلاہی محمد کے ہاتھوں پہ ہو، جو پلاہی محمد کے ہاتھوں پہ ہو۔ اگر تمہیں اللہ کا جمال دیکھنا ہے، اگر تمہیں اللہ کا جلال دیکھنا ہے تو تمہیں علی کی صورت میں نظر آئے گا۔ علی کی آنکھ عین اللہ ہے، علی کی زبان لسان اللہ ہے۔ اسی لیے ابن ابوالحدید معتزلی نے یہ بات کی کہ افضل ترین صحابہ میں کون ہے؟ بحث ہوتی ہے نا، کہنے والے نے جب بات کی آپ تو علی کو صحابہ سے افضل مانتے ہیں، ہم نے کہا آپ نے غلط سنا ہے، ہم علی کو صرف صحابہ سے نہیں، ہم علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، جس کی ولایت کی وجہ سے، جس کی ولایت کی وجہ سے نبیوں کو نبوت ملے وہ افضل، یا جن کو ملے وہ افضل؟ روایت یہ کہتی ہے اللہ نے کسی بھی نبی کو نبوت نہیں دی جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا۔ جب علی کی ولایت کا اقرار کیا تو نبوت ملی۔ تو ابن ابوالحدید معتزلی نے کہا صحابہ میں افضل کون؟ اس نے دو معیار بتائے، کہا صحابہ میں افضل وہ ہوگا نمبر ایک جب وہ عمل کرے تو اس کے عمل کا وزن اور ثواب سب سے زیادہ ہو۔
اللہ اکبر. یہ معیار ہے. جب بھی وہ عمل کرے تو کوئی اور اس کے عمل کا مقابلہ نہ کر سکے. نمبر 2، جو خود نفس رسول ہو، جس میں یہ 2 شرطیں پائی جائیں، بعد نبی اس سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہوگا. ابن ابی الحدید معتزلی یہ کہتے ہیں یہ ساری 2 کوالٹیز علی میں ہے، کسی اور میں. کہا کیسے؟ کہا دیکھو، تلوار چلانے والے اور بھی تھے، ہے نا ایسا؟ ضربت چلانے والے اور بھی تھے، تلوار سے وار کرنے والے اور بھی تھے، میدان میں جانے والے اور بھی تھے، مگر رسول نے کسی کو کل ایمان، اگر کسی کو کل ایمان کہا تو علی کو کہا. نمبر 2، اوروں نے بھی ضربتیں چلائی، مگر علی نے کیسی ضربت چلائی کہ رسول کو یہ کہنا پڑا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جس کے ضربت کا مقابلہ ثقلین نہ کر سکے، جس کے ضربت کا مقابلہ نبی نے ثقلین کہا ہے. یہ نہیں کہا میرے زمانے کے لوگ. ثقلین جائیے، جو مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں بھی ہے اس سے پوچھو ثقلین کسے کہتے ہیں. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اس عالم کو اور آخرت کو ثقلین کہتے ہیں. آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء آئے ماں سوائے رسول خدا کے، جب علی کے ضربت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو اب مجھے ایمان سے بتاؤ علی کے سجدے کا کون مقابلہ کرے؟ علی کے سجدے کا کون مقابلہ کرے؟ چلو سجدہ تو اپنی جگہ پر، جس کے سونے کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، جس کے سونے کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، علی سوئے تو اللہ کی مرضیاں خریدے. جس کے سونے کا کوئی مقابل نہ ہو سکے، اگر علی سو جائے تو اللہ یہ کہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کوئی ایسا نبی تو دکھاؤ جو سوئے اور اللہ کی مرضیاں خرید لے. کوئی ایسا نبی تو دکھاؤ. صحابی کی بات نہیں کر رہا. ارے بھائی صحابی تو اس حساب میں آتے ہی نہیں. ابن عباس تو بڑا عالم ہے، تیرا علم زیادہ یا علی کا؟ تیرا علم زیادہ یا علی کا؟ ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا سمندر کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہا کبھی دیکھا ہے کہ پرندہ پتلی چونچ کے ساتھ، باریک چونچ کے ساتھ وہاں سے پانی لے؟ وہ کتنا لیتا ہوگا؟ کتنا لیتا ہوگا؟ کہا بہت ہی کم مقدار سمندر کے مقابلے میں. کہا علی سمندر ہے، ابن عباس اس کا شاگرد ہے. ارے قطرے کا سمندر سے کیسا مقابلہ؟ علی کی ذات انبیاء سے افضل. علی کے سجدے کا مقابلہ کوئی نہیں، علی کی ضربت کا مقابلہ کوئی نہیں، علی کے سونے کا مقابلہ. یہی وجہ ہے علامہ امینی نے ایک واقعہ لکھا مولائے متقیان کے سونے کے حوالے سے کہ روز محشر آئے گی، پروردگار علی کو بلائے گا، اے علی آپ سے کچھ کام ہے. پروردگار یہ پورا وجود علی کا آپ کے لیے حاضر ہے، فرمائیے حکم کیجئے. یا علی مجھے آپ کی چند سانسیں چاہیے. پروردگار یہ پورا وجود آپ کا ہے. کہا یا علی جب شب ہجرت رسول کے بستر پر سوئے تھے پوری رات کی سانسیں نہیں، پوری رات کی سانسیں نہیں، چند لمحوں کی سانسیں چاہیے. کہا پروردگار یہ پورا وجود آپ کے لیے، مگر سانسیں کس کے لیے؟ کہا علی کچھ گنہگار ایسے ہیں
जिन्हें तुम्हारी सांसों का अजर देकर जन्नत पहुंचाऊंगा। जो अली की सांसों का मुकाबला ना कर सके वो अली के हाथ का क्या मुकाबला करेंगे, वो अली के वजूद का क्या मुकाबला करेंगे, वो अली के बोलने का क्या मुकाबला करे। भाई देखें, अल्लाह अकबर, अली जब घोड़े पे सवार हो जाए तो परवरदिगार अली के कसीदे पढ़ता है और अल्लाह को अली का ये जमाल नजर आता है। वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फमुगीरात सुबहा फअसरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमआ। अली घोड़े पे चढ़ के सवार होता है, अल्लाह उस घोड़े की कसमें खाता है, अल्लाह उस घोड़े की कसमें, और कसमें कैसी, मुझे कसम है उस घोड़े की जिसके नथनों से फर्राटों की आवाज निकलती है, मुझे कसमें हैं उसके समों की कसम कि जिससे चिंगारियां निकलती हैं। परवरदिगार इस घोड़े की क्वालिटी क्या है, कहा देखते नहीं फजर के वक्त अली जंगे सलासिल के लिए, मुकाबले के लिए निकल रहा है। अरे जिस घोड़े पे अली बैठ जाए अल्लाह उस घोड़े की कसमें खाता है। तो जिस दिल में अली रहता हो, जिस दिल में अली रहता हो वो दिल कितना कीमती होगा। जो वजूद अली से ममलू हो वो वजूद कितना आली होगा। इब्न अब्बास का आखिरी जमाना है, देखने का मामला यहां तक है वो सही देख नहीं पाते, अगर सुनते भी हैं तो बहुत ही दिक्कत करते। इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा, बड़ा आलिम उम्मत का, कहते हैं कि पहली तफसीर जो कुरान की वो इब्न अब्बास ने की। इब्न अब्बास खुद कहता है मैं अली का शागिर्द हूं। एक मरतबा इब्न अब्बास एक काफले से, एक टोले से, एक गिरोह से गुजरे जो कुछ बोल रहे थे। इब्न अब्बास के कानों तक आवाज पहुंची। इब्न अब्बास वहां पहुंचे और कहा मुझे जानते हो, तवज्जो है, मुझे जानते हो। कहाँ आपको जानते हैं, आप हिब्रुल उम्मा हैं, आप उम्मत के आलिम हैं। नबी खुदा के बाद तफसीर कुरान पे जो काम किया वो आपने किया। कहा तुम में कौन है जो खुदा को गालियां दे। अजीब सवाल है, जैसे आप खामोश हैं वो भी खामोश हो गए जी, सन्नाटा छा गया। का किसमें जुर्रत है कि अल्लाह को गालियां दे। का थोड़ा नीचे आ जाओ, तुम में किसी को जुर्रत है कि रसूल को गालियां दे। का नहीं, हम में किसी में जुर्रत नहीं है, सोच भी नहीं सकते। तो अब इब्न अब्बास ये कहते हैं खुदा की कसम, इस उम्र में आकर मैं तुम्हें एक रिवायत बताता हूं, रसूल खुदा ने हमें कहा था मन सब्ब अलियन फकद सब्बनी, जिसने अली को बुरा भला कहा उसने मुझे बुरा भला कहा। और फिर रसूल ने कहा ला तसब्बू अलियन, खबरदार अली को, लफ्ज गाली है, गाली तर्जुमा, अली को बुरा मत कहो। क्यों? इसलिए कि इन्ना अलियन ममसूसन फी जातिल्लाह, खुदा की कसम अली अल्लाह की जात में फना का नाम है। ममसूस लफ्ज आया है, ममसूस। और जब यहां हम मनसूस की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ममसूस कहें तो गोया अल्लाह में हुलूल कर गया या अल्लाह अली में हुलूल कर गया। एक मिसाल देना चाहता हूं, फूल की पहचान कैसे होती है? खुशबू से, कुछ तो बोलें, खुशबू से। अच्छा, अब मैं ये आपसे सवाल करता हूं, खुशबू फूल में हुलूल कर चुकी होती है? हुलूल किसे कहते हैं? जैसे आप पानी में शरबत डालते हैं, महलूल हो जाता है। अब शरबत पानी से जुदा नहीं, यानी पानी और शरबत मिलकर एक तीसरी चीज बन गई है, इसे हुलूल कहते हैं। क्या खुशबू फूल में हुलूल कर चुकी है? नहीं। कहा जैसे खुशबू गुलाब के लिए है,
خوشبو گلاب میں حلول نہیں کرتی، مگر یہ ضرور ہے گلاب کی پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ کہاں علی کی ذات خدا میں محلول نہیں ہے، مگر خدا کی پہچان علی سے۔ دنیا علی کو دیکھتی جاتی ہے، خدا کو پہچانتی جاتی ہے۔ کرم علی دیکھو تو خدا کا کرم یاد آتا ہے، سخاوت علی دیکھو تو خدا کی سخا یاد آتی ہے، علی کے وجود کو دیکھو۔ اور اسی لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو، اسی لیے اس جملے پر میں نے کئی مرتبہ چیلنج کر کے جملہ کہا ہے کہ کسی نبی سے یہ جملہ دکھاؤ جو اہل بیت نے جملہ کہا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ لولا نا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ لولا نا، اگر ہم نہ ہوتے، ما عرف اللہ، تو اللہ کو پہچانا نہ جاتا۔ لولا نا ما وحد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی موحد اور توحید کے مرحلے پہ نہ جانتا۔ اب یہاں پر میں جملہ کہتا ہوں، وہ جملہ یہ ہے، 14 کے بغیر اللہ کو ایک ماننا آسان ہے، 14 کے ہوتے ہوئے اللہ کو ایک ماننا بڑا چیلنج ہے۔ جو پورا توحید کا آئینہ ہو، ان کے ہوتے ہوئے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، یہ بڑا کمال ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور جسے یہ ولایت کا جمال نظر آ جائے، وہ اپنی جان سے ہاتھ اٹھانے میں آسانی محسوس کرتا ہے، اپنی اولاد سے ہاتھ اٹھانے میں آسانی محسوس کرتا ہے، اپنے مال سے ہاتھ اٹھانے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ جسے یہ ولایت کا جمال نظر آ جائے، حبیب انہی لوگوں میں سے تھے۔ یہ عاشق حسین، یہ عاشق ولایت ہے، ایسا عاشق ہے کہ رسول خدا نے جب حبیب کو دیکھا تو اٹھ کر استقبال کیا، گلے لگایا، پیار کیا۔ تو اعتراض کرنے والوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ حبیب ابھی بچہ ہے، 8-9 سال کی عمر کا ہے، آپ حبیب کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں، حبیب کو اتنا پیار دے رہے ہیں، حبیب کو گلے لگا رہے ہیں۔ کہا تم نے دیکھا نہیں، جب میرا حسین جاتا ہے یہ اس کے پیچھے عاشقوں کی طرح جاتا ہے اور اس کے قدموں کی خاک اٹھا کر اسے بوسے دیتا ہے۔ یہ حبیب میرے حسین کا عاشق ہے۔ جب حسین مولا گھر سے نکلنے میں دیر کرتے، حبیب باہر انتظار کرتے، اور جب پوچھا جاتا کہ اے حبیب کیا کر رہے ہو، کہا میں اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہوں، میں اپنے معشوق کا انتظار کر رہا ہوں۔ حبیب جو حسین کے ولایت کے جمال کو دیکھ چکا ہے، حبیب جو حسین کے عشق میں مبتلا ہے، کیا حبیب کے لیے مشکل ہے کہ وہ اپنی جان کو حسین کی راہ میں قربان کرے؟ نہیں، جو جمال ولایت کو دیکھے
کرتا تھا، آپ کا بڑا عاشق تھا، کوفے کا رہنے والا تھا۔ بھیا جب آپ چھوٹے تھے وہ مدینے میں رہتا تھا، بھیا جب آپ جاتے وہ آپ کے قدموں کی خاک کو سرما بناتا۔ بھیا حبیب ابھی تک نہیں آیا، بھیا حبیب کو خط لکھیے۔ مولا حسین نے بی بی زینب کی فرمائش پہ حبیب کو خط لکھا، اور جب حبیب کو خط لکھا مولا حسین نے نام لکھا۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں بی بی زینب آگے بڑھی اور کہا بھیا نیچے میرا بھی نام لکھ دو۔ بھیا نیچے میرا بھی نام لکھ دو۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے سوالیہ نگاہوں سے بی بی زینب کو دیکھا، کہا بھیا آپ بھی جانتے ہیں حبیب بڑا غیرت مند ہے، جب میرا نام سنے گا اور دیکھے گا اور پڑھے گا سمجھ جائے گا میرے مولا حسین پہ بڑی مصیبت آ گئی ہے، میرے مولا حسین اکیلے نہیں بلکہ بہنوں کے ساتھ آئے ہیں، شاید تھوڑا انتظار کرے، ارے میرا نام دیکھے گا فوراً چلا آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا کی قسم جب قاصد پہنچا حبیب کے دروازے پر اور حبیب لقمہ ڈال ہی رہے تھے منہ میں کہ ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب نے لقمہ چھوڑ دیا، دروازے پر دوڑ کر پہنچے، خط کا مضمون بھانپ چکے، آنکھوں پہ لگایا اور ایک مرتبہ روتا ہوا آیا۔ زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے مولا کا خط آیا ہے، دشمنوں کے نرغے میں گھر چکا میرا مولا۔ کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں میں تو جاؤں مگر تمہارا کیا ہوگا؟ حبیب کی زوجہ تھی نا، فوراً کہا حبیب تم بیٹھ جاؤ میں جاتی ہوں، حبیب تم بیٹھ جاؤ میں جاتی ہوں۔ ارے دیکھتے نہیں میرا مولا دشمنوں کے درمیان گھر چکا، ارے زینب کا نام ہے پھر بھی سوچ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ حبیب کو آنے میں دیر جو ہوئی، غلام گھوڑے کو بائیں ڈال کر یہ کہتا ہے اے گھوڑے گھبراؤ نہیں، اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تم پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کو چلوں گا۔ اللہ جانے یہ معاشرہ یہ جملہ محسوس نہیں کر پائے گا، مگر اس معاشرے میں یہ جملہ بڑا حساس تھا۔ جناب حبیب نے جب غلام کی یہ ہمدردی دیکھی رو کر کہتا ہے اے حسین کیا تو اتنا غریب ہو گیا ہے؟ اے حسین کیا تو اتنا غریب ہو گیا ہے؟ غلاموں کو بھی تیری غربت پہ ترس آ رہا ہے۔ ارے ایک مرتبہ حبیب سوار ہوئے اور حبیب نے اپنے آپ کو میدان کربلا پہ پہنچایا۔ عزادارو حبیب پہنچے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے کانوں تک آواز پہنچی، فضا کیا ہوا؟ ارے بی بی جسے آپ نے بلایا، ارے بی بی جسے آپ نے بلایا وہ حبیب آ گیا۔ ایک مرتبہ کا آؤ محمد جاؤ جلدی، حبیب کو کہو ماموں اماں سلام کہتی ہے۔ ارے حبیب کو سلام کیا ملے، زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، خاک کو سر پہ ڈالا اور جملہ کہا اے زہرا کی بیٹیوں اجرکم علی اللہ،
اجرکم علی اللہ۔ آپ کو معلوم ہے نا حبیب کس وقت جنگ کرنے گئے؟ جب ابو ثمامہ سیداوی نے مولا حسین کو کہا اے مولا ابھی نماز کا وقت ہو گیا۔ مولا نے کہا ذکرت الصلاۃ، تم نے نماز کو یاد کیا؟ جعلک اللہ تعالی من المصلین، اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کرے۔ اے ابو ثمامہ سیداوی، بس مولا نے حبیب کو کہا حبیب انہیں کہو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جنگ کو روک لو۔ ایک مرتبہ جب حبیب نے کہا تو دشمنوں نے یہ جملہ کہا، صرف ظاہری تیر نہیں تھے، زبان کے تیر بھی تھے۔ دشمنوں نے یہ کہا ارے حسین کی کیسی نماز، یزید کی بیعت نہیں کی، حسین کی نماز نہ ہوگی۔ حبیب کو جلال آ گیا، ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری نماز ہے، حسین کی نماز نہیں ہے۔ کہا مولا اب تو نماز آپ کے جد کے ساتھ پڑھوں گا، ارے مجھے چین نہیں ہے۔ حبیب نے تلوار نکالی، حبیب نے مقابلہ کیا، حبیب شہید ہو گئے۔ حسین نے نماز پڑھی، حبیب کے لاشے پر آئے، ابھی تھوڑا دم موجود تھا، ابھی سانسیں چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ حبیب کے سرہانے حسین آئے، حبیب نے ہاتھ پکڑا اور ایک جملہ کہا کیا دوست نے وفا کی؟ اے آقا کیا دوست نے وفا کی؟ ارے اپنی ماں کے سامنے مجھے شرمندہ تو نہیں کریں گے؟ ارے ماں کو شکایت تو نہیں دیں گے؟ ایک مرتبہ مولا حسین رو کر کہتے ہیں کیا دوستوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اے حبیب تم نے مجھ سے وفا کی، یہ منزل شہادت، مگر ایک اور منزل آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ سب شہید ہو گئے، سب کے سر نوکے نیزہ پر بلند ہوئے۔ ایک مرتبہ حبیب کا بیٹا ہے، نام ہے قاسم ابن حبیب، اس وقت موجود نہیں تھا، واپس آیا، دیکھا بابا مارا گیا، شہید ہو گیا۔ 13 تا 19 سالہ اس کے درمیان عمر بتائی جا رہی ہے۔ تذکرۃ الشہداء میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ اس شخص کے پاس آیا جس کے پاس حبیب کا سر ہے، حبیب کا سر بیٹا دیکھ کر قاتل کو کہتا ہے، جس کے پاس حبیب کا سر ہے دیکھ کر کہتا ہے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو، جو پہنچ گئے ان تک میرا سلام ہو، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو۔ ارے یہ اچھا نہیں لگتا، تمہیں جتنی رقم چاہیے لے لو، مجھے میرے بابا کا سر دے دو۔ اس جلاد نے کہا نہیں، تم سے انعام لینے میں، تم سے قیمت لینے میں مزہ نہیں آئے گا، جو حاکم کوفہ سے مزہ آئے گا، جو گورنر کوفہ سے مزہ آئے گا۔ ایک مرتبہ یہ قافلہ کربلا سے چلا، قاسم ابن حبیب طاق میں ہے، ایک مرتبہ حملہ کیا، بابا کا سر لیا، گود میں لے کر دوڑتا ہوا جاتا ہے اور کہتا ہے تف ہو مجھ پر کہ میں زندہ ہوں اور میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہے۔ ارے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو، سلام ہو میرا آپ پر، سلام ہو میرا آپ پر، جو پہنچ گئے ان تک میرا سلام۔ ارے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ بلند نہیں رہتا۔ دعا کرو سجاد نہ سن لے، مگر سجاد کی سواری سے گزرا۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا ارے بابا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب